میر گل خان نصیر بلوچستان کے ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ کو ملک الشورا کا خطاب دیا گیا تھا۔ میر گل خان نصیر 14 مئی 1914 عیسوی کو بلوچستان کے شہر نوشکی میں مینگل قبیلے کی ایک شاخ پاہند خیل کے میر حبیب خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ اب ایک مقبول سیاستدان، ایک قوم پرست شاعر، تاریخ دان اور صحافی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے فارسی، اردو اور بلوچی زبانوں میں شاعری کی، درجہ چہارم تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، پھر گورنمنٹ سنڈے من ہائی اسکول کوئٹہ چلے گئے۔ میٹرک کے بعد اپنے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ 12ویں جماعت میں انگیٹھی سے ایک کوئلہ کا ذرہ آپ کی آنکھ میں چلا گیا، جس کے باعث آپ واپس گھر آ گئے۔ اسلامیہ کالج لاہور ادبی و سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ اس دور میں بلوچستان مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ چیف کمشنر کے ماتحت تھا، باقی صوبہ ریاستوں میں تقسیم تھا، جنہیں انگریز مقامی قبائلی رہنماؤں کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ لاہور سے واپس آ کر اپنے انجمن اتحاد بلوچستان کی تنظیم میں شرکت اختیار کی۔ یہ تنظیم 1921 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ 1936 میں یہ تنظیم جب غیر فعال ہو گئی تو بلوچستان کے نوجوانوں نے انجمن اسلامیہ ریاست قلات کے نام سے تنظیم بنائی۔ میر گل خان نصیر صدر اور عبد الرحیم خواجہ خیل اس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ مشرقی پاکستان کے سانحہ کے بعد میر عطا اللہ مینگل کی وزارت عظمیٰ کے دوران اب صوبائی وزیر تعلیم، صحت اور انفارمیشن کے صوبائی وزیر تھے۔ آپ کے دور میں بولان میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس دوران بلوچستان حکومت کے اکبر بگٹی سے اختلافات بہت بڑھ گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کو عدالتی حکم پر غدار قرار دیے جانے کے بعد موجودہ عوامی نیشنل پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت ختم کر دی اور ان کے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا اور دونوں صوبوں میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان میں ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا۔ جب پاک آرمی میر گل خان نصیر کے 72 سالہ بھائی میر لونگ خان کو گرفتار کرنے دشت گوران میں داخل ہوئی تو میر لونگ خان نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ پاک آرمی کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ پاک آرمی جدید ترین اسلحہ سے لیس تھی، جبکہ میر لونگ خان کے ساتھ مینگل کے چند افراد بیرل بندوقوں سے مسلح تھے۔ اس لڑائی میں میر لونگ خان جان بحق ہوئے، جبکہ پاک آرمی کے 29 جوان بھی جان بحق ہوئے۔ میر گل خان نصیر، ان کے چھوٹے بھائی کرنل سلطان محمود خان، غوث بخش بیزن جو اور خیر بخش مری کو گرفتار کر لیا گیا۔ میر گل خان نصیر نے ایام اسیری میں بہت سے کلام لکھے۔ یہ سب کچھ اکبر بگٹی مرحوم کے دور حکومت میں ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں خان عبدالولی خان، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری، سید قصور گردیزی، حبیب جالب، غوث بخش بیزن جو پر ٹریبیونل کے سامنے غداری کا مقدمہ چلا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں ان رہنماؤں کو رہائی ملی، جس کے بعد غوث بخش بیزن جو، سردار عطا اللہ مینگل، گل خان نصیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں پناہ لی، جبکہ خیر بخش مری اور شیرو مری مستقل طور پر افغانستان منتقل ہو گئے۔ میر گل خان نصیر بلا شبہ بلوچستان کی ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ ان کی قومی، علمی، سیاسی خدمات ناقابلی فراموش ہیں۔ انہوں نے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی اور اس مقصد کی حصول کے لیے زندان اور دیگر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اصولوں پر کبھی بھی سودا بازی نہیں کی۔ میر گل خان نصیر قبائلی فرقہ واریت کو بلوچ قوم اور سماجی ترقی و خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قبائلی فرقہ واریت کی بھرپور مخالفت اور اس نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ میر گل خان نصیر نے اپنی شاعری سے محکوموں میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کیا، قوم وطن کے لیے قربانی کے جذبے کو ابھارا، ترقی کے لیے کوششیں کی۔ موجودہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ وسیع تر انسانیت کی فلاح کے لیے آواز بلند کی۔
میر گلخان نصیر بلوچ و بلوچستان سے جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ان کی شاعری سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم، زیادتی اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ بلوچ تاریخ میں میر گلخان نصیر ایک ایسا سنہری باب ہے جس نے بلوچ معاشرے میں سیاسی شعور کو روشناس کرایا، بلوچی ادب میں ترقی پسند ادبی سوچ کو پروان چڑھایا، ہمیشہ تعلیم کی بات کی، اور ایک ایسے لیڈر کے طور پر نمایاں رہے جس کی قول و فعل میں تضاد نہیں تھی۔ وہ ایک حقیقت پسند، دور اندیش اور روشن خیال مفکر تھے جس نے انتہائی سخت حالات کا اصولوں پر کاربند رہ کر مقابلہ کیا۔ میر گل نصیر عدم تشدد کی نظریے پر عمل پیرا ہو کر اپنی تحریروں میں حق اور صداقت، مہر و محبت، امن و یکجہتی کا پیغام دیتے رہے، اور امن دشمنوں، منافرت پھیلانے والے تنگ نظر سوچ کی ہمہ وقت مزاحمت کی۔ میر گل خان کے تصنیفات میں تاریخ بلوچستان، کوچ و بلوچ، بلوچی شاعری کتاب گارید اور گلبانگ شامل ہیں، اور ایک کتاب بلوچستان کے سرحدی چھاپا مار کا ترجمہ کیا۔ اب 6 دسمبر 1983 کو مڈ ایسٹ ہسپتال کراچی میں کینسر کے موذی مرض کے وجہ سے انتقال کر گئے۔